تو سب سے پہلے تراویح کا وقت یاد رکھیے کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر اور سحری کے ختم ہونے تک یہ پورا وقت تراویح کا ہے. یعنی ابتدائی وقت ہے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، اور آخری وقت ہے جس وقت سحری ختم ہوگی، یعنی سحری ختم ہو کے فجر شروع ہو جائے گی تو پھر تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد سے شروع ہوگا اور پوری رات یہ وقت رہے گا حتیٰ کہ سحری ختم ہو جائے. لہٰذا ابھی بعض بھائیوں کو جو یہ خیال ہے کہ اگر ہم باجماعت تراویح پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اگر جماعت کسی دن نکل گئی تو تراویح بھی نکل گئی، یہ غلط خیال ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تراویح ادا کر سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد یہ قضا ہو جاتی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے. پوری رات تراویح کا وقت ہے، آپ نے عشاء کے یعنی جماعت سے آپ نے پڑھا، 12 بجے سے پہلے اس کو پڑھا یا 12 بجے کے بعد پڑھا تو یہ قضا نہیں ہوں گی. اگر اسی رات میں آپ نے پورے پڑھ لی تو یہ ادا ہو گئیں. اس میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. لہذا اگر بالفرض ایسا ہوا کہ کبھی ہم مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا مثلا دیر ہو گئی تھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ وہ براہ راست تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا کہ چلو پہلے جماعت سے تراویح پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد عشاء پڑھ لوں گا، تو چونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہونا تھا اور اس شخص نے ابھی عشاء کے فرائض نہیں پڑھے، لہذا اگر اس شامل جماعت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوں گی. جتنی رکعتیں یہ پڑھے گا یہ تمام نفل کہلائیں گی، نفل کا ثواب ضرور ملے گا لیکن تراویح کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. لہذا اب اس کو فرائض ادا کرنے کے بعد یعنی عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد دوبارہ تراویح پڑھنی ہوگی. اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے سائیڈ میں کھڑے ہو کر عشاء کے فرائض ادا کریں، اس کے بعد شامل جماعت ہو جائیں، تراویح ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز بقیہ مکمل کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے مثلا آ کے جماعت میں شامل ہو گیا، اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہوا، عشاء کے فرض ابھی ادا نہیں کیے تھے، اب بالفرض ایک شخص دیر سے مسجد میں آیا، اس کی عشاء کی جماعت نکل چکی تھی تو پہلے اس نے عشاء کے فرض پڑھے اور پھر وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب اس کی کچھ تراویح کی رکعتیں نکل گئیں. اب اس کے بعد وطر کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ چاہے تو وطر پڑھ سکتا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات انسان عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وطر جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، صحیح ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتا. ایسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ وطر جماعت سے پڑھے، بعض کہتے ہیں نہ پڑھے، اور اولا یہی ہے کہ وہ وطر جماعت سے پڑھ لے. لہذا اب اس نے وطر جماعت سے پڑھے، ابھی تراویح اس کی رہتی تھی، لہذا اب وہ وطر کے بعد بقیہ اپنی تراویح مکمل کرے گا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تراویح وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں ان میں کوئی شرعی عذر ہوتا ہے یا قرآن عظیم خوبصورت انداز سے نہیں پڑھ رہے اور ذرا دور مسجد میں اچھے قاری صاحب ہیں، اچھے خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، تو کیا اس مسجد میں جا کر جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل جائز ہے. اگر امام میں شرعی عذر ہو تو پھر تو واجب ہے کہ دوسرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے، اور اگر بالفرض دوسرا امام خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک سبب لکھا ہے کہ جس کی بنا پر دور جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے.